الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنے سونے نبی کی یاد میں ہمیں جمع کر دیا ہے. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی کا آج کا دن ہمیں نصیب کیا صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم اس سونے رب کو راضی کر سکیں. آج جمعے کا دن بھی ہے اور تمام دنوں کا سردار، اور اس جمعے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ جناب آدم علیہ السلام سے بھی حاصل ہے کہ آپ جنت سے دنیا پر تشریف لائے تھے، اور اس دن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس دن یعنی جمعے کے دن قیامت نے بھی قائم ہونا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سے ایک آج کا جمعہ نصیب کر دیا ہے. ہمارے کتنے وہ عزیز، کتنے وہ رشتہ دار، کتنے وہ نمازی دوست کہ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، کل تک جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، لین دین زندگی کا ہر معاملہ وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. تو ان کا نامہ اعمال کا قصہ اور ان کی نامہ اعمال کی کتاب اب بند ہو چکی ہے. ہمارے پاس قیمتی وقت ہے. یہ وقت اگر انسان ضائع کر دے تو پھر اس وقت کے لیے کل بروز قیامت سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. حدیث بہت طویل ہے، لیکن اس میں چند حصے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انتہائی سفید کپڑے والا اور انتہائی سفید بالوں والا ایک شخص ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گیا. نہ اس پر کوئی سفر کے آثار موجود تھے اور نہ ہی اس شخص سے ہم اس کو یعنی جانتے تھے. ہم اس شخص کو جانتے نہیں تھے. وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ گیا. اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ دیے اور کہا: اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کر لو۔ اس شخص جو جناب عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص ہمارے نبی کی بارگاہ میں آیا، انتہائی زیادہ سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے اس شخص نے، اور بال بھی اس قدر سفید اور اتنے بڑے بال کہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو کبھی مدینے میں دیکھا نہیں ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ یہ بہت دور سے آیا ہے، لیکن اس کے کپڑوں سے، اس کے بالوں سے کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص آیا، ہمارے نبی کے قریب ہوا، گھٹنوں سے گھٹنے میں لائے، اور اپنے دونوں ہاتھ اس طرح جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، دونوں ہاتھ اپنی زانوں پر اس نے رکھ دیے، اور عرض کرنے لگا کہ یا محمد مجھے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر ہمارے نبی نے اس کو بتایا، اس شخص کو، آنے والے شخص کو بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اسلام میں یعنی مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کلمے کی دولت اگر انسان کو مل جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص 200 سال یا کتنے ہی ہزاروں سال کفر اور گمراہی میں کیوں نہ گزار کے آ جائے، بس ایک لمحے کے لیے وہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، اور اگلے لمحے کے لیے وہ بس فوت ہو جائے، اس دنیا میں زندہ نہ رہے، یعنی چند گھڑیوں کے لیے وہ اسلام لائے، کفر کی زندگی اس نے ہزاروں سال بے شک جی لی ہو، لیکن اسلام لانے سے قبل تھوڑی دیر پہلے اس نے کلمہ پڑھا، اور بس پھر اس کے بعد وہ انتقال کر گیا، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ صرف ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام کے تمام کفر میں رہنے والے گناہ اس کے معاف فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ کام کر کہ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ تو نے یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، سجدہ اگر کسی کے آگے جائز ہے تو وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے، سو اس لیے اس دنیا میں کسی کے آگے جھکنا، سجدے کی حالت میں سجدے کی تصویر بنا کر جھکنا، اور سامنے اگر کوئی مزار ہے تو اس کو خدا مان کر جھکنا، اگر کوئی انسان ہے تو اس کو خدا مان کر یا اس کو بڑا مان کر جھکنا، تو یہاں کتابیں اور علماء اکرام لکھتے ہیں کہ خاموش رہو، دور ہٹ جاؤ اس شرک سے۔ آج جو دوسرے لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں، ہم پر باتیں کستے ہیں، وہ دراصل یہی ہوتا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ جا کر سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے دل سے پوچھا جائے کہ آیا کہ تو صاحب قبر کو خدا مانتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں خدا نہیں مانتا، بس ایویں ہی ادب احترام کے لیے۔ تو ادب احترام کے لیے اگر آپ کسی کے آگے جھکتے ہو، کسی کا احترام کرتے ہو، کسی کی عزت کرتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری اس حدیث میں ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ وہ بزرگ جو ہمارے نبی کے سامنے آ کر بیٹھے، وہ شخص جو آ کر بیٹھا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں زانوں پر رکھ دیے، جیسے ہم تحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ حالت جب کوئی چھوٹا شخص کسی بڑے کے آگے بیٹھتا ہے تو ادب اس حدیث میں سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی بڑے کے آگے جا کر بیٹھو، کسی استاد کے آگے جا کر بیٹھو، کسی سید کے آگے جا کر بیٹھو، کسی پیر کے آگے جا کر بیٹھو، تو بیٹھنے کے آداب بھی آپ سیکھو۔ ہم لوگ ٹانگیں اٹھا کر اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں بنا کر اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھتے رہتے ہیں، تو حدیث میں تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم کسی کی بارگاہ میں جاؤ، چاہے وہ آپ کے والد ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کے آگے کم از کم اور نہ صحیح تو ادب احترام کے ساتھ بیٹھ تو سکتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں حافظ محمد فرخ اعجاز سیالوی صاحب، ان کی ایک عادت بڑی اچھی لگتی ہے مجھے
وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آج تک میں نے، یعنی جب انہوں نے کہا تھا تب تک، میں نے آج تک اپنی بیوی کی طرف بھی پاؤں کر نہیں سویا۔ تو ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا باپ لیٹا ہوا ہے، ہماری ماں لیٹی ہوئی ہے، ہمارا بڑا بھائی لیٹا ہوا ہے، ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پاؤں آ رہے ہیں، بے شک آئیں۔ جیسے آج ہم ادب کے طور پر بچوں کو سکھاتے ہیں کہ قرآن پڑھا ہوا ہے، پیٹھ نہ کر، کنڈ سیٹ دے کر، پرے ہو ہیں، خانہ کا بداڑی پیر نہ کو کر، چارپائی بھی اگر آج ہم بچھاتے ہیں تو پاؤں ہمارے نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ تو یہ ادب کے طریقے سکھایا جا رہا ہے حدیث میں کہ اس بات کی تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ پھر آگے بات بیان کی جائے کہ نماز قائم رکھو، نماز قائم کرتے رہو۔ آنے والے شخص کو پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو۔ اس پر بہت سے علماء نے باتیں کر دیں، اب زیادہ بات پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف 2 رکعت اگر کوئی فرض نماز چھوڑ دے فجر کی، تو اس میں صرف فجر کے اندر فرض کتنے ہیں؟ 7 ایک نماز کے اندر فرض ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح کی نماز لے گئی جو قضا پڑھ گئے انسان، اور کچھ لوگ عادتاً چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، یہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، آنے والے شخص نے سوال کیا ہمارے نبی سے کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اس بات کو اپنے پلے باندھ لے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور رب کو تو نے رب نہیں ماننا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کیا کروں؟ اس کے بعد تو نے نماز قائم رکھنی ہے۔ کتابوں میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ انسان کی آخری سانسیں ہی کیوں نہ چل رہی ہوں، اس حالت میں بھی انسان پر نماز مرد پر معاف نہیں ہے۔ کتابوں میں پھر یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ کے پاس اپنا جسم چھپانے کے لیے ایک کپڑا تک نہیں، تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھ، لیکن طریقہ بتایا کہ اب پڑھے کیسے، کیونکہ دنیا بھر میں کپڑا ہی ختم ہو گیا کہ اس کو اپنا تن چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں میسر آ رہا، لیکن نماز کا وقت ہو چکا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اب ایسا کر کے اپنی زمین جہاں تو کھڑا ہے وہیں بیٹھ، وضو بنا اگر پانی ہے تو، نہیں تو تیمم کر، اسی جگہ پر بیٹھ، تھوڑا سا گڑھا بنا، یعنی جیسا سی آگنے کھڈک بنا، اتنا گڑھا کھودو کہ جس میں آپ بیٹھو تو آپ کی ناف یعنی تو نینو تھلے تھلے ساری ٹنگا چھپوا جائیں۔ یعنی یہ وہ حالت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس اپنا جسم چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا رومال تک نہیں ہے، پھر کیا کرو؟ جو مٹی نکلتی ہے اس مٹی کا آپ گارا بناؤ، گارا بنا کر آپ اپنے جسم پر لگا کر نماز بیٹھ کر پڑھو، تو نماز تو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اس سے ماڑی حالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال اگلی بات، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ زکوٰۃ بھی بہت بڑا چیپٹر ہے، کتنے لوگوں پر فرض ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا آسان لفظوں میں آپ قانون سمجھیں کہ زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا یہ شرط ہے، فرض ہے۔ اب آپ آج اگر مالدار بن جاتے ہو تو آج ہی کی تاریخ کا حساب لگایا جائے گا، آئندہ یہ تاریخ جب پھر کر آئے گی تو اس وقت آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہی گھسا ہوا ہے کہ رمضان آئے گا تو تبھی ہم زکوٰۃیں نکالیں گے، اب اللہ جانے کہ اس کی زکوٰۃ کے مال پر سال پورا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ پورے سال میں کسی بھی تاریخ میں اگر آپ مالدار بن جاتے ہو، صاحب نصاب بن جاتے ہو، تو پھر آپ پر زکوٰۃ اس تاریخ پر لازم ہو جائے گی۔ پھر اگلی بات، رمضان کے روزے رکھو۔ فرض روزے کتنے لوگ آپ کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ یہاں سے کولر بھر کر اپنی کھیتوں میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، چھپ کر کھا رہے ہیں، سامنے کھا رہے ہیں، نسوارے ڈال رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کر لو۔ پھر آنے والے شخص نے ایک اور بات پوچھی، فرمایا کہ ہمیں اس بات پر یہ بھی بات بتائی جائے یا رسول اللہ کہ ایمان کیا ہے۔ آپ کو جو ابھی آئے میں ان کو بتا دوں کہ ایک حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث کو جناب عمر فاروق نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید بال ہیں اور سفر کے آثار بھی اس پر کوئی نظر نہیں آ رہے۔ آیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق فرماتے ہیں ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا شخص حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا اور اسلام دین کے معاملے میں سوال کرنے لگا۔ جب حضور جواب دیں تو وہ آگے سے کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ تو یہ وہ پہلی 5 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، یعنی یا رسول اللہ مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، یہ میں نے وہ باتیں کی۔ اب آگے وہ ارشاد فرماتا ہے، وہ شخص پھر حضور سے ارشاد فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ایمان کیا ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو۔ یہاں آپ رک کر یہ بھی بات آپ جان لیں، فرشتے اور جنوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق پر ایمان لانا لازم ضروری ہے۔ پھر اگلی بات کہ اس کی کتابوں پر، ہمارے ذہن میں صرف 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اس کے علاوہ نبیوں پر صحیفے اترے، یعنی چھوٹے چھوٹے رسالے اترے، جناب موسیٰ پر، جناب عیسیٰ پر، جناب داؤد پر۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جن پر چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی صحیفے اترے۔ تو تمام کتابوں پر ایمان لانا یہ ہم پر ضروری ہے اور فرض ہے۔ آنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ اب مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی تمام مخلوق پر ایمان رکھ، اس کے بعد اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھ، اس کے بعد تمام رسولوں پر ایمان رکھ، پھر اس کے بعد آخرت کے دن پر اور آخر میں تقدیر پر۔ تقدیر اب اچھی ہو یا بری ہو آپ نے ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جمعہ ہونے والا ہے لیکن بندے ابھی تک نہیں آئے، دکھ ہوتا ہے، دل ہی نہیں کرتا بات کرنے کا۔ بہرحال آنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب ہمیں ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ تو ایمان کے بارے میں فرشتوں پر، جنوں پر، تمام مخلوق پر ایمان لاؤ۔ اس کی کتابوں پر میں نے بتا دیا کہ صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے نبیوں پر، وہ بھی۔ پھر اس کے رسولوں پر، رسول بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگر رسول بھیجے، یعنی کچھ بستیاں ایسی تھیں کہ جن بستیوں پر 2-2 3-3 رسول بھی آئے، 2-2 3-3 نبی بھی آئے۔ تو تمام نبیوں پر جو تعداد ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، یعنی زیادہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام نبیوں پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ پھر آخرت کے دن پر ہمارے نبی نے اور آنے والے شخص نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ تو پھر وہاں پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پوچھنے والے تو بہتر جانتا ہے، یہ اللہ اور نبی اور تیرے میرے درمیان میں راز ہے، راز کی باتیں کبھی اٹھاتے نہیں، کھولتے نہیں تو اللہ کے حبیب اگر بتانا چاہتے تو بتا سکتے تھے۔ تقدیر پر ایمان رکھیں، اس پر ہم رک کر اپنا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اگر کچھ حاصل کرنا چاہیں کچھ حاصل کرتے ہیں، اور اگر ان کے نصیب میں وہ نہ ہو تو بعد میں پھر وہ یہ بات بولتے ہیں، پٹتے ہیں، میری تقدیر ہی نہیں ہے یار، میں پڑھ نہیں سکا، میری تقدیر ہی نہیں ہے یار، میں فلانا کام کرنا چاہنے ہیں میں نہیں کر سکا، میری تقدیر ہی نہیں ہے یار۔ تقدیر بھی آپ سمجھ لیں کہ 3 قسم کی ہوتی ہے تقدیر۔ ایک تقدیر آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، ایک تقدیر وہ ہوتی ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے کہ جو نیچے آ کر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ یہ جو آپ کو گاہ بگاہ سننے کو ملتا ہے کہ دعائیں کرواؤ تو دعا تقدیر کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے، وہ دراصل فرشتوں والی تقدیروں کو بدلتی ہے۔ اللہ کی تقدیر کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ تو بعض اوقات انسان کی تقدیر اچھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بری
دونوں تقدیروں پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بات کو ختم کروں، آخر میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا عمر سے، عمر تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ اور بھی باتیں بہت ساری بیان کی گئی لیکن میں بس بات ختم کر رہا ہوں۔ عمر تم جانتے ہو یہ آنے والا شخص کون تھا؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھا رہے تھے۔ یعنی اس حدیث سے ہم ایک بات یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بندوں کو معلوم نہیں، لہٰذا اگر میں سوال کروں گا کسی مولوی سے یا کسی امام سے تو مجھے تو پتہ ہے لیکن میرے سوال کرنے سے دوسروں کو پتہ چل جائے گا، تو یہ سنت جبرائیل ہے۔ جبرائیل کو معلوم تھا دین کیا ہے، جبرائیل کو معلوم تھا اسلام کیا ہے، لیکن جبرائیل نے اس امت کو پیغام دینے کے لیے سونے نبی سے سوال کیا، سونے نبی نے بتایا اور آخر میں پھر یہ بھی بتایا کہ عمر تم جانتے ہو کہ وہ کون شخص تھا؟ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھا اور تمہیں دین سکھانے آیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ ٹائم پر آیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔